نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ آج 11ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع والی 3 آیات میں ان 80 منافقین کا ذکر کیا جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ تبوک اس کا پس منظر یہ ہے، اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں۔ رجب 9 ہجری کو شام سے ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ قیصر فوجیں تیار کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی، وہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم ایک لشکر تیار کر کے وہاں جا کے ان کے ساتھ جنگ کریں، تو اس وجہ سے آپ نے اس جنگ کی تیاری کی ہے۔ اس جنگ میں صحابہ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا بما ساز و سامان پیش کیا، اور اسی طرح انہوں نے 5.5 کلو سونے کے سکے اللہ کے راستے میں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اور اسی طرح انہوں نے 29.5 کلو چاندی وہ بھی پیش کی، یعنی اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اتنا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس جنگ کے لیے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29.5 کلو چاندی وہ پیش کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم بطور صدقہ جتنے گھر میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے۔ اور اسی طرح عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,500 کلو کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دی۔ اور اسی طرح باقی صحابہ نے بھی مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تعاون فرمایا ہے۔ تو یہ لشکر جرار 30,000 کا یہ لشکر تھا، تو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم، تو ان کے بارے میں بیچ میں ذکر آئے گا۔ تو یہ جنگ تبوک، منافقین چونکہ پیچھے رہ گئے، اب منافقین اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم آپ کو جھوٹ بول کے راضی کر لیں، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ منافق جو ہے اس کی ایک خاص علامت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خوش آمدی ہوتا ہے، یعنی رب کو راضی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے بندوں کو راضی کرنا، کہ بندے راضی ہو جائیں۔ فرمایا لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے اور آ کے آپ کے سامنے ایسا اظہار کریں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ راضی ہو بھی گئے، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح منافقوں کی بد عادات میں سے ایک یہ چیز بھی ذکر کی گئی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَغْرَمًا، یہ منافقوں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تو جو فرضی صدقہ بھی دیتے ہیں نا، بوجھ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ منافق بوجھ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ منافق ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ ان کی باتوں پہ اور ان کی قسموں پر اعتبار نہ کریں۔ اور اسی طرح جو منافق ہے، جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے، بلکہ جو منافق ہے ماردو علی النفاق کہہ کے قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ توبہ کرنے والے تھے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ وہ تھے جن کے بارے میں توقف تھا، جس طرح کہ یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، ان کے بارے میں یعنی توقف اختیار کیا گیا، بعد میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو
قبول فرما لیا۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ منج اہل حق اور اتباع صحابہ کو واضح کر رہی ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے، یہ وہ شخصیات ہیں اللہ نے جن کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ امت میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ یہ مقام و مرتبہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور ان کی بڑی کوشش ہے کہ ان کو اس مقام و مرتبے سے دور کیا جائے۔ یاد رکھیے جو اللہ نے صحابہ کو اعزاز عطا کیے ہیں یہ کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا ہے، اور صحابہ کا جو راستہ یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اتباع صحابہ چھوڑ کے، منہج صحابہ چھوڑ کے اتباع رسول ممکن ہی نہیں ہے، یعنی منہج صحابہ چھوڑ کے اتباع رسول ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے منہج کو اپنا کے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اسی انداز سے پیروی کی جائے۔ من المہاجرین والانصار، مہاجر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، اور انصار آگے وہ گروہ جنہوں نے آپ کا تعاون کیا ہے۔ تو یہاں بات ذہن میں رہے کہ بے احسان ان کی قید لگائی گئی۔ اس میں بہت ہی ایک باریک نقطہ ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں صحابہ کی مطلق اطاعت نہیں کی، والذین اتبعوہم بے احسان کا لفظ لایا گیا، بے احسان کی قید لگائی گئی، مطلق صحابہ کی اتباع کا حکم نہیں۔ یعنی بشری تقاضے سے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اس مسئلے میں اتباع نہیں کرنی، تو صحابہ کی اتباع کرنی ہے بے احسان ان کاموں میں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، آپ کے طریقے کو اپنایا، جو سنت سے چیزیں ثابت ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کا اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے بدائع التفسیر میں رضی اللہ عنہم سے مراد 7 گروہ ہیں یہ ذکر کیے، رضی اللہ عنہم، اللہ جن سے راضی ہے، ان سے مراد 7 گروہ، اور وہ 7 گروہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 خلفائے اربعہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے اربعہ، یہ سب سے پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ بدری صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، 313 یا 315 یا 317، یہ سارے صحابہ دوسرے نمبر پر ہیں، یہ بھی رضی اللہ عنہم کے اندر شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر احد والے صحابہ جو 700 صحابہ احد میں شریک ہوئے، وہ تیسرے نمبر پر رضی اللہ عنہم کے اندر شریک ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر بیعت رضوان والے، جو بیعت رضوان 1400 صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یہ لوگ شامل ہیں۔ اور اسی طرح والذین اتبعوہم بإحسان، متاخرین صحابہ جو اس کے بعد ایمان لائے وہ بھی اس میں شامل ہے، نمبر 5۔ اور نمبر 6 تابعین، آگے صحابہ کے بعد جو تابعین کا گروہ آیا وہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے قیامت تک آنے والے لوگ، یہ 7 گروہ جن کا ذکر کیا گیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدائع التفسیر میں کہ یہ 7 رضی اللہ عنہم کے اندر یہ 7 گروہ شامل ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ منہج اتنا پیارا ہے، جو اس منہج پہ چل نکلے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور یہاں پہ ایک مزید بھی نقطہ دیکھنے والا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی باریکیاں اس میں رکھی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اتنی بات کافی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اتنی بات کافی تھی، لیکن کہا ورضوا عن،
اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. پتہ یہ چلا اللہ نے دنیا میں ان کو جو ایمان اور عمل عطا کیا ہے تو یہ اپنے اور اعزاز اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے. اور آگے فرما خالدین فیہا ابدا، یہ اس رضات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی رضات کی وجہ سے جو جنت ملے گی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین فی ابدا، یہ کلمہ لا کے روافظ کا رد کر دیا گیا، جو کہتے ہیں نا بعد میں صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. جو لوگ مرتد ہوئے، یہ سمجھ لے، جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ پہلے ہی منافق تھے. کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، جو مرتد ہوئے وہ پہلے ہی منافق تھے. جو صحابہ تھے جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان پہنچ چکا تھا وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. تو پتہ یہ چلا خالدین فی ابدا روافظ کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، صحابہ اپنے ایمان پر قائم رہے. اور حیرانگی کی بات ہے، اتنی اس آیت نے صحابہ کی عظمت اور فضیلت کو جس انداز سے بیان کیا ہے، تو اس انداز سے صحابہ کی فضیلت قرآن مجید میں اور بھی بڑے مقامات پہ آئی ہے، لیکن یہاں ایک انوکھا انداز، عجیب انداز اختیار کیا گیا صحابہ کی عظمت کے حوالے سے. اور اسی طرح منافقین کی کچھ قسمیں ہیں. منافقین ایک تو وہ ہیں جو شہری منافقین ہیں، اور دوسرے جو دیہاتی منافقین ہیں، اور اسی طرح جو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے منافقین ہیں. تو یہ منافقین یعنی مختلف مقامات پہ رہنے والے، اور جو عرابی تھے نا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اکثر مفاد پرست ہوتے ہیں اور ان کے اندر سختی ہوتی ہے، ان کے اندر سختی ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ یہ دیہات میں رہتے ہیں، علماء سے ان کا کم رابطہ ہوتا ہے، تو جو لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں وہ جہالت کے قریب ہوتے ہیں، اور جو علماء کے قریب ہوتے ہیں وہ جہالت سے دور ہوتے ہیں. اس لیے علماء کے قریب رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ مجلسیں اختیار کرنی چاہیے، علماء سے علم براہ راست سننا چاہیے. تو اس علم کے بڑے فائدے ہیں. دوسری علماء کے ساتھ مکمل طور پہ تعلق رکھنا چاہیے. اور اسی طرح آگے بیان کیا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ بات بیان کی جا رہی ہے. دیکھیے جو نفاق ہے، نفاق کی بیماری اصلاً جو پیدا ہوتی ہے یہ مال کی محبت کی وجہ سے یا عہدے کی محبت کی وجہ سے. تو اس میں چونکہ عہدے کی محبت کے اندر بھی بنیاد چونکہ مال کی محبت ہے، تو نفاق کی جو بیماری پیدا ہوتی ہے یہ حب مال کی وجہ سے، اور یا عہدے کی محبت جس کی بنیاد بھی حب مال ہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، انفاق سے، خرچ کرنے سے مال کی محبت کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے. اس لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی جب خرچ کرنے کا حکم ہے، نفاق جو ہے، نفاق اس کی بنیاد حب مال ہے. جب خرچ کیا جائے گا، حب مال کی جڑ کاٹ دی جائے گی تو دل سے نفاق نکل جائے گا. اس لیے حکم دیا گیا خرچ کرنے کا. فرمایا ان سے صدقہ وصول کیجیے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. تطہیر اور تزکیہ ان میں فرق کیا ہے؟ تطہیر میں ظاہری اور باطنی جتنے رذائل ہیں ان سے پاک اور صاف کرنا، یہ تطہیر کا معنی ہے. اور تزکیے کا جو معنی ہے نا، رذائل سے بھی پاک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا. تطہیر میں مطلق رذائل سے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنا. تزکیہ کے اندر پاک بھی کرنا اور ان صلاحیتوں کو اجاگر بھی کرنا. اس کی آپ مثال سمجھ لیں. آم کا درخت ہے، جب اس پہ بور لگ جاتا ہے، اب اس پہ جو ہے نا جب بور لگتا ہے تو اس کے اوپر جراثیم کش دوا چھڑکی جاتی ہے جس سے وہ کیڑے مر جاتے ہیں جو نقصان دینے والے. اب جراثیم کش دوا چھڑکی جاتی ہے. اب اس دوا چھڑکنے سے
جتنی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، تو اب یہ چیز جو بور ہے وہ باقی بھی رہتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے، یعنی بقا اور ترقی کا ضامن بن جاتا ہے۔ تزکیے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اس کا خاتمہ، اور جو اصل چیز ہے اس کی نشو و نما، اس کو اجاگر کرنا، اس میں صلاحیت پیدا کرنا، یہ تزکیے کا معنی اور مفہوم ہے۔ تزکیے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے جذبات کا تزکیہ، جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں نا، اس کا تزکیہ، یعنی انسان کے جذبات۔ دیکھو نا، صحابہ کا تزکیہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کریں۔ آپ نے صحابہ کے جذبات کا جو تزکیہ کیا ہے، یعنی وہ جب بھی سوچتے تھے آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، ایمان کے بارے میں سوچتے تھے، دین کے بارے میں سوچتے تھے، بے شمار ان کے واقعات۔ یہی وجہ کہ صحابہ کے جو سوالات آپ ان پہ غور کریں، یعنی فکر آخرت کے سوال ہے، کیا بنے گا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، میدان معاشر کے بارے میں، صحابہ کے سوال اس طرح کے۔ کیوں؟ جذبات کا تزکیہ ہو چکا تھا، اب ان کے جذبات ہی یہ تھے، تو اس لیے تزکیہ کی ایک قسم ہے جذبات کا تزکیہ، جذبات ہی صاف ستھرے ہوں، اور اسی طرح عمل کا تزکیہ، ان کا عمل بھی صاف ستھرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت بھی فرمائی، اور اسی طرح فکر کا تزکیہ۔ تو یہ 3 چیزیں، انسان کی فکر، سوچ جو ہے، اس کا تزکیہ، وہ صحیح سوچ ہو، صحیح سوچے، تو یہ 3 تزکیے کی یعنی 3 قسمیں ہیں۔ تو یہ بات ہو چکی تزکیہ اور تطہیر کے حوالے سے۔ آگے، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ ویاخذ الصدقات، یقبل التوبۃ عن عبادی ویاخذ الصدقات۔ اس کے ضمن میں توبہ کی قبولیت کے ساتھ صدقے کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اور اس کے ساتھ خیرات کرتا ہے تو قبولیت عمل، قبولیت توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی انسان توبہ کرتا ہے، ساتھ صدقہ کرتا ہے، تو توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاسپورٹ ہو تو اس کے بعد ویزے کے امکانات ہیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ جمع کرا دیں تو ویزے کا امکان ہے، تو اسی طرح توبہ کے ساتھ صدقہ کر دیں تو توبہ کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کر دیا گیا، یعنی مسجد زرار کے حوالے سے۔ مسجد زرار سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ابو عامر، یہ ابو عامر قبیلہ خزرج کا ایک آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ عیسائی راہب بن چکا تھا، راہبانہ زندگی اس نے اختیار کر لی۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو اس نے اپنے آپ کو آپ کا حریف سمجھ لیا، دشمن بن گیا، اور اس نے اس دشمنی کو بہت آگے تک پہنچایا، بڑی دشمنی کی۔ خیر، جب 2 ہجری کو جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، یہ سیخ پا ہو گیا، بہت اس کو غصہ آیا۔ خیر، اس بے ایمان نے دوبارہ مشرکین مکہ سے رابطہ کر کے میدان احد کی جنگ بپا کی ہے، اس کا کردار تھا۔ اور میدان احد میں اس نے 2 گڑھے کھدوائے، جس میں گرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے۔ یہ وہی ابو عامر ہے۔ بعد میں یہ جو ہے یہاں سے چلا گیا، اور یہ جو ہے قیصر کے پاس چلا گیا، تو اس نے وہاں سے جو ہے خط لکھے، کسرا کے پاس چلا گیا، روم کے اندر چلا گیا، یعنی قیصر کے پاس۔ اس نے وہاں سے خط لکھا، یہاں مدینے کے جو منافق تھے نا، ان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، ان کو خط لکھا کہ ایسے کرو، یہاں ایک مسجد بناؤ تاکہ ایک مستقل ہمارا اڈا بن جائے، یہاں بیٹھ کے ہم پھر ساری پلاننگیں کریں گے۔ تو اس نے ان کو یہ خط لکھا، تو یہ مسجد اس ضمن میں پھر بنائی گئی۔ یہ مسجد بن رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو ہے تیاری کر رہے تھے غزوہ تبوک کی، تو یہ منافق آئے، حضور آپ آئیں اور ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھ دیں۔ آپ نے کہا اب تو مصروفیت ہے، واپسی پر میں دیکھوں گا۔
خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے تو واپسی پر آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ تو منافقوں نے سازش کے لیے ایک اڈا قائم کیا ہے, آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا. آپ نے 2 صحابہ کو حکم دیا, مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مال بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو ملیا میٹ کر دو, اس کو ملیا میٹ کر دو, ختم کر دو, کیونکہ یہ مسجد زرار ہے. دیکھو مسجد زرار بنانے کے 3 مقاصد تھے. زرارن, ایک تو ضرر پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, اور اسی طرح تفریقا بین المومنین, مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے, مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے, اور اسی طرح ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی پناہ گاہ تھی. ضرر اور زرار یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ان میں فرق یہ ہے, ضرر اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں گرنے والے کا فائدہ ہو اور دوسروں کا نقصان. ضرر میں گرنے والے کو فائدہ ملے اور دوسروں کا نقصان ہو, اور زرار اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا اور پہنچانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. دوسروں کو نقصان پہنچانا اور پہنچانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. اور اسی طرح کفرن یعنی قرآن حدیث سے اعراض جو ان کے دلوں میں جا بسا تھا, اب اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک اڈا بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے اندر اپنے عقائد جو ہے نا داخل کر سکیں. اور اسی طرح ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ, اسی طرح اللہ کے دشمنوں کی یعنی پناہ گاہ بنا رہے تھے, یہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں, اور اسی طرح مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کو خراب کیا جائے. قرآن حدیث کی بجائے بزرگوں کے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے, تو یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا. تو آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا. یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, دیکھو یہ مسجد جو مسلمانوں کے خلاف ایک پلان تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ مسجد تیار کی گئی تھی, آپ نے اس کو گرانے کا حکم دیا. ثابت ہوا جو مسجد اختلاف کا مرکز ہے وہ مسجد ہے جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے, ایسی مسجد کو گرانے کا حکم ہے. اور اسی طرح مسجد اور قبر, اگر مسجد میں قبر بنا دی گئی ہے تو اس قبر کو اکھاڑ کے وہ لاش باہر قبرستان میں دفن کرنی چاہیے اور مسجد کو پاک کرنا چاہیے. مسجد اور قبر ایک جگہ نہیں ہونے چاہیے. رہا مسجد نبوی کا معاملہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ احکام ہے اس حوالے سے کہ نبی جہاں فوت ہوتے وہاں دفن ہوتے. ایک بات, دوسری بات کہیں آپ کی قبر سجدہ گاہ نہ بن جائے, اس وجہ سے آپ کی قبر کو چھپایا گیا اور حجرے کے اندر قبر بنائی گئی ہے. تو عامی بندی کی قبر جو ہے مسجد میں بنانا درست نہیں ہے. اگر بن چکی ہے اس قبر کو اکھاڑ کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. تو اور اسی طرح مزارات پر جو قبریں جو مسجدیں بنائی جاتی ہے یہ مسجدیں درست نہیں ہیں. مزارات پر مسجدیں بنانا درست نہیں ہے. کیوں؟ قبر اور مسجد کا جمع ہونا ایک جگہ پہ یہ درست نہیں. تو یہ تھا مسئلہ مسجد زرار کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ہی ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ امید دلانے والی کوئی اور آیت نہیں ہے. کون سی آیت؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رجوع فرمائے, ان کی توبہ کو قبول فرمائے. تو کہتے ہیں یہ جو آیت ہے میرے نزدیک یہ آیت بہت زیادہ امید دلانے والی ہے, اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت یہ, کیونکہ انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں, اور انسان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ گیا, لمسجد اسس علی التقوی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. یاد رکھیے تقوی ایک وسیع المعنی لفظ ہے, اس سے تمام منہیات اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو خصوصاً نفاق سے بچنا, خصوصاً شرک سے بچنا, نفاق سے بچنا. مسجد کی جو بنیاد ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ دلوں پر ہونی چاہیے, بانیوں کے دلوں پر, یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہو, اس بنیاد پہ مسجد بنانی چاہیے.
اگر مسجد کے بانی جو ہے ان کے دل صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ مسجد صحیح معنوں میں کام فائدہ نہیں دے گی. صحیح معنوں میں وہی مسجد فائدہ دے گی جس مسجد کے بانیوں نے اپنے دلوں پہ بنیاد رکھی ہے، یعنی اللہ کا ڈر خوف ان کے دلوں میں ہے اور مسلمانوں کی ضرورت کے لیے مسجد بنائی ہے. لمسجد اسست علی التقوی، وہ اصل میں مسجد ہے. اور اسی طرح مسجد تقوی کی دو طرح سے تعریف کی گئی ہے. ایک تو لمسجد اسست علی التقوی، یعنی وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی، اور دوسری بات یحبون یتطہروا، اس مسجد والے پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکی حاصل کرے، یعنی وہ پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی مسجد بنانا جائز نہیں جس میں خلاف شرع کام ہو، بلکہ تقوی کی بنیاد پہ مسجد ہونی چاہیے. ہاں جی، تو یہ مزارات بنانا تو بالاولیٰ جائز نہیں. جب خلاف شرع جو مسجد جہاں کام ہو وہ مسجد جائز نہیں، تو مزارات بنانا بالاولیٰ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح افمن اسس، یہاں سے بلند عمارت کے لیے مضبوط اساس ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں عمارت بلند ہو تو بنیاد اساس مضبوط ہونی چاہیے. جو آدمی صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ اساس مضبوط کرتا ہے، بنیاد مضبوط کرتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ عمارت مضبوط کرتا ہے. جاہل عمارت مضبوط کرے گا اور جو صحیح مسلمان ہے وہ اساس مضبوط کرے گا. اور ایمان اساس ہے، ایمان اساس بنیاد ہے، اور اعمال یہ عمارت ہے. اساس مضبوط ہو آگے پھر اس پر عمارت کھڑی کی جائے. اور اسی طرح جو کلر کرنا اور پردے لٹکانا یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح آگے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے یعنی خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ خریدار ہے، بیچنے والے مومنین ہیں، اور جو چیز بیچی جا رہی وہ جان اور مال ہے، جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. تو آگے 9 صفتیں بیان کی گئی جن سے یہ پتہ چلتا ہے جن میں یہ 9 صفتیں موجود ہیں وہ اس تجارت کے لیے تیار ہو جائے، وہ اس تجارت کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ جو 9 صفتیں ہیں یہ تنویر روح، یعنی روح کو منور کرنے کے لیے اور تمدن اور باہمی اصلاح کا عطر ہے. یہ 9 جو صفات ہیں التائبون العابدون الحامدون، یہ 9 صفات یہ روح کو منور کرنے والی ہے، اور اسی طرح تمدن اور باہمی اصلاح کے لیے ایک عطر کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے جن لوگوں کے اندر یہ 9 صفات موجود ہیں وہ اس لین دین کے لیے تیار ہو جائے، جان مال اللہ کو دے دیں اور بدلے میں جنت ہے. السائحون سے مراد بعض نے روزے دار لیے ہیں، بعض نے طالب علم مراد لیے ہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک نقطہ ذکر کیا، حمد اور صحت، حامدون اور السائحون کو اکٹھا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے اللہ کی تعریف کرے اور اس کا دل اللہ کی محبت میں سیر کر رہا ہو تب مزہ ہے. آدمی اللہ کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی محبت میں سیر کر رہا ہو، یعنی زبان سے اللہ کی تعریف ہو، دل اللہ کی محبت میں سیر کر رہا ہو تب مزہ ہے. اور اس ضمن سے کچھ مزید بھی باتیں کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے 2 وجہوں سے بیچتا ہے. جب کوئی انسان کسی چیز کو بیچتا ہے 2 وجہ ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہو یا مال بڑھا رہا ہوں، یا پیسے کی ضرورت ہو یا مال بڑھانا ہو. تو یہاں دونوں ممکن نہیں، یہاں دونوں ہی ممکن نہیں ہے، ایسی صورت تو ہے ہی نہیں. تو دیکھیے جب ایسی صورت نہیں ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ مال بڑھانے کی صورت ہے، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں، 2 سبب نہیں. تو یہاں سبب یہ ہے کہ یہاں آخرت میں جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا یہ بہت بڑا سبب ہے. اور اسی طرح اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں نے جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت بیچ دی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. آپ اسلوب پہ غور کریں. انفس کا لفظ بولا، انفس یہ جمع قلت ہے، انفس
جمع قلت آفل کے وزن پہ. تو اس میں یہ معنی ہے کہ تم بے قیمت تھے، لیکن اگر تمہارے جسموں کے اندر قلب سلیم ہوا تو پھر تم بڑی قیمت والے ہو، تم قیمتی ہو. یعنی انسان بے قیمت ہے، لیکن اگر ان انسانوں کے دلوں میں سلامتی آ جائے، یعنی ان کے جسموں میں قلب سلیم آ جائے، تو پھر ان کی قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح آگے چل کے ذکر کیا کہ 3 لوگ جن کی توبہ قبول ہوگی، تو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ توبہ کا آغاز بھی توبہ اور آخر لقد تاب اللہ علی النبی 2 مرتبہ، پہلے توبہ توفیق اور آخر میں توبہ قبولیت 2 مرتبہ جو توبہ کا ذکر آیا. اور اسی طرح آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ تینوں لوگ سچے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور اسی طرح کعب بن مالک. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. ثابت ہوا جو اپنی توبہ میں سچا ہو اللہ اس کی ضرور توبہ قبول کرتے. اللہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ جو کتاب و سنت کا حامل ہے، وہی سچا ہے. آگے اللہ فرماتے ہو ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. ہر قوم میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے جو اس دین کے اندر فقاہت حاصل کرے، پھر اپنی قوم کو آ کے ڈرائے. تو یہ علم کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. جب تک علم کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، قوم کے اندر مصلحین رہیں گے، یہ امت ان کی اصلاح ہوتی رہے گی، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوتا رہے گا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 صفتیں ذکر کی گئی. ہاں جی، رؤوف الرحیم. رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رؤوف رأفتن سے، رأفتن کہتے ہیں کسی سے تکلیف کو دور کرنا، اور رحمتن کسی کو سکون پہنچانا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گنہگاروں کی سفارش کریں گے، یعنی تکلیف کو دور کر جہنم سے بچ جائیں گے سفارش کے ذریعے سے. یہ رافت ہے. اور آپ پھر ان کو جنت میں پہنچائیں گے، یہ رحمت ہے. رافت تکلیف کو دور کرنا، اور رحمت کا معنی ہوتا ہے تسکین پہنچانا. تسکین پہنچانا یعنی سفارش کرنا یہ رافت ہے، اور جنت میں پہنچانا یہ رحمت ہے. آگے فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، جس بیمار کے لیے دعا کرنی ہے، جو آدمی یہ دعا کرے، جس بیمار پر اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہے، جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا کر دیتے ہیں. تو خیر یہ سورہ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے. آگے سورہ یونس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. سورہ یونس، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں مسئلہ توحید کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم قدم صدق. قدم صدق اس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھی بات میں کمال حاصل ہے، اس پر قدم صدق کا لفظ بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک لفظ ہے مدخل صدق، یعنی کسی چیز میں اس انداز سے داخل ہونا کہ اس میں نہ بزدلی ہو اور نہ ہی کمزوری ہو، اور بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ داخل ہونا. یہ 2 لفظ قدم صدق اور مدخل صدق دونوں کے معنی الگ الگ بیان کر دیے گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جنتیوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوگی. جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی سبحانک اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کہیں گے. اور آپس میں جب ان کی ملاقات ہوگی اس وقت وہ سلام کہیں گے. اور اسی طرح جب گفتگو
کرتے کرتے اختتام پہ پہنچیں گے تو آخر میں وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی اس کے انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کی اور جنت کی یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، لوگ بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور شر کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو شر کی دعا ہے اس کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ اگر شر کی دعا کو جلدی قبول کریں تو اس میں انسان کے لیے کئی ایک نقصان ہے۔ انسان اکثر معاملات میں جذباتی واقع ہوا ہے، جذباتی ثابت ہوا ہے، تو انسان بہت جلد اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے کر دیتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ جلدی سے بد دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اگر بد دعائیں قبول ہوتی ہوں جلدی تو پھر یہ کافی پہلے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک نقطہ ملا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جب ضرورت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس قرآن کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، ہمارے بتوں کی جو نفی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے بتوں کی کچھ تائید شامل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو یہ قرآن بنایا ہی نہیں، میرا تو یہ کلام ہے ہی نہیں، یہ تو کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو اگر تبدیلی کرے تو اللہ کرے، جس کا کلام ہے، میرا کلام نہیں تو میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پر اصل میں جو مشرکین تھے ان کے ذہنوں میں کئی ایک اشکالات، ایک اشکال یہ بھی تھا کہ اگر اس نے قرآن مجید کو تبدیل کر لیا تو ہم شور مچا دیں گے، دیکھو بھئی یہ کہتا اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام ہے تو تبدیل کیسے ہو گیا؟ یعنی تب بھی وہ فتنہ اور فساد بنا لیتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو تبدیل نہیں کیا، تب بھی ان کا یہ فتنہ چل رہا تھا کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ قرآن ہمارے بتوں کی مخالف دلیلیں پیش کرتا ہے۔ تو اصل میں جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننے، نہ ماننے کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ نہ ماننے والے کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مزید دلیل دی جا رہی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ آپ دیکھیے یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کلام پیش کیا ہے، اس نبی نے تمہارے اندر زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ آپ نے 40 سال کا عرصہ مشرکین مکہ کے اندر ہی گزارا۔ وہ آپ کے نسب سے واقف تھے، گھرانے سے واقف تھے، سیرت و کردار سے واقف تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ جس نے 40 سال کسی پر جھوٹ نہیں بولا تو اچانک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیسے جھوٹ بول دے گا؟ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی سمجھنے والوں کے لیے۔ لیکن آگے یہ کہا گیا افلا تعقلون، اس سے یہ اشارہ ملا کہ یہ دلیل تو بہت بڑی ہے سمجھنے والے کے لیے، لیکن سمجھ اسی کو آئے گی جس کے پاس عقل ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ یعنی
جتنے بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اور جو لوگ عقل و فہم اور بصیرت سے خالی ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ آگے مشرکین اپنے شرک پہ اور اپنے بتوں کے لیے جو دلائل پیش کرتے تھے، ایک بہت بڑی دلیل ان کی، وہ یہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اب بتوں کو کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہے۔ آپ دیکھیے جو سفارش ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو اصول پیش کیا ہے کہ سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ایک انسان کے جملہ مراحل سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ اس کی آغاز سے لے کے اختتام تک زندگی کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہے۔ تو جب اللہ ہر مرحلے سے واقف ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے علم موجود ہی نہیں ہے تو وہ کوئی کیسے اپنی مرضی سے سفارش کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اللہ زندگی کے سارے مراحل سے واقف ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی زندگی کے مکمل مراحل سے واقف نہیں ہے۔ آگے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ تو آپ دیکھیں آسمان کا جو پانی ہے یہ بمنزل زوج ہے، اور جو زمین ہے جس میں پانی اترا ہے وہ بمنزل مؤنث مادہ ہے۔ تو جس طرح یعنی پانی اوپر سے اترا، یہ بادل بمنزل زوج اور پانی اترنے والا، اور زمین بمنزل مؤنث مادہ۔ تو ایک تو یہ تشبیہ دی گئی، یعنی ان دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے۔ تو جس طرح یہ پانی اترتا ہے زمین پر، اسی طرح جس پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ پانی بھی اترتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جس طرح میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اسی طرح یہ پانی زمین پر آیا تو اس کا آپس میں ملاپ ہو گیا، اور اسی طرح پھر اس ملاپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ تو جب یہ پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے نباتات، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ تو اسی طرح جب پانی آیا زمین کے ساتھ ملا، وہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو کونپل نکلتی ہے۔ جو کونپل نکلتی ہے، اسی طرح جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات میں کوئی بچہ مقدر میں کر دے تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کونپل کو بچپن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یعنی قرآن مجید کی جو مثال ہے کہ کتنی گہری ہے۔ کونپل کو یعنی انسان کے بچے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح وہ فصل جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، لہلہاتی ہے، تو اس کو انسان کی جوانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بالآخر وہ فصل زرد ہو جاتی ہے، جب زرد ہوتی ہے تو اس کو انسان کے بڑھاپے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جب زرد ہوتی ہے تو پھر وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے،
وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا گرنا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے انسان کی موت کے ساتھ۔ اب اس کو کاٹ دیا گیا، اب کاٹنے کے بعد یہ خاک کے اندر مل گئی ہے تو انسان بھی مرنے کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ اور اگلی تشبیہ یہ ہے کہ اب یہ فصل مٹی میں مل چکی ہے، اور جس طرح کہ انسان قبر میں جا کے مٹی سے مل چکا ہے، اگلے سال جب بارش ہوتی ہے تو یہ دوبارہ پھر جڑی بوٹیاں نکل آتی ہے۔ اسی طرح انسان جب وقت مقررہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مٹی سے نکالیں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، کس طرح پانی آسمان سے آیا اور پانی زمین کے ساتھ ملا اور جڑی بوٹیاں نکلی، اور کس طرح ایک ایک مرحلہ، اور اسی طرح انسان کی زندگی کے مراحل۔ تو یہ تشبیہ دی گئی ہے، کتنی پیاری تشبیہ، تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب ایسی تشبیہ اور ایسی تعبیر پیش نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں قرآن مجید کا فہم حاصل کرو، اس میں غور و فکر کرو، یعنی ایک مثال کے اندر اتنی خوبصورتی، دنیا کے سارے فصیح اور بلیغ جمع ہو جائے، اتنی خوبصورتی کلام کے اندر پیدا نہیں کر سکتے جتنی خوبصورتی رب تعالیٰ نے اس کلام میں پیش کی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی ساری حقیقت ابتدا سے انتہا تک ایک ایک مرحلے کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وزینت، یہ کھیتی مزین ہو جاتی ہے، تو مزین ہونا یہ تشبیہ دی گئی ہے دلہن کے ساتھ۔ دیکھیے دلہن کیا کرتی ہے، وہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتی ہے اور اسی طرح سج دھج کے بیٹھ جاتی ہے تیار ہو کے۔ اب جب دلہن تیار ہو جاتی ہے اور زندگی میں جو اس پر یہ موقع آیا ہے، یہ موقع اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، تو جب سج دھج کے وہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس گھر سے جانے والی ہے۔ جیسے ایک نقطہ ملا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، کیونکہ جب وہ اپنے اس عروج کو پہنچ چکی، اب اس کے بعد زوال ہے، اب اس گھر میں اس کا رہنا نہیں ہے، اب اس کے لیے کسی اور گھر کا انتخاب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے عروج کو پہنچ جائے اور اپنی زندگی کے مراحل طے کر لے، اس کے بعد اس کے لیے پھر اگلی زندگی اور اگلا گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو وزینت سے کتنی ہی خوبصورت تعبیر پیش کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کا بلا شبہ یہ جو انداز ہے یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آگے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے، یہ دعوت عام ہے، ہر کسی کو دعوت ہے، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، منافق کو بھی، اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر آدمی کو، وہ مسلمان ہے اور یا نافرمان ہے، ہر کسی کو دعوت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن دعوت سب کو ہے، ایڈریس کس کو بتایا؟ ہر کسی کو نہیں دیا۔ دعوت سب کو ہے، ایڈریس کس کو بتایا گیا؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایڈریس اس کو بتایا ہے جس کو اللہ نے چاہا، اللہ نے اس کو صراط مستقیم پر چلا دیا، جس کو رب نے پسند کیا ہے۔ دعوت سب کو ہے، لیکن جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، تو جو لوگ ہمارے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دعوت سب کو ہے، لیکن پتہ ایڈریس کن کو دیا؟ جو صراط مستقیم پر چلنے کی جستجو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ایڈریس ان کو دیا جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ نے پسند کر لیا،
اللہ تعالیٰ ان کو چلا دیتے ہیں۔ ویسے دعوت عام ہے، سب کو دعوت ہے، اب جو جستجو کرتا جائے گا وہ اس راستے پر چل کے جنت میں پہنچنے والا ہے۔ آگے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے، وزیادہ الحسنى، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت۔ اور وزیادہ، زیادہ سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار۔ جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پوچھیں گے، کیا جنتیوں کیا مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، چہروں کو سفید کر دیا۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب کے چہرے سفید ہوں گے، سب کے چہرے سفید۔ جو کالے رنگ والے ان کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ سفید ہو کے جنت میں جائیں گے، سفید خوبصورت۔ اور اسی طرح جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھا اللہ کے رسول بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ پریشان ہوگی۔ آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں جوان ہو کے جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی۔ تو بڑھاپا جوانی میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جو کالے رنگ والے ہیں ان کا رنگ گورا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا، آپ اپنے عمل خوبصورت بنا لیں، آپ اپنے عمل اچھے بنا لیں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہیں اتنا حسن عطا کریں گے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وزیادہ رب تعالیٰ کا دیدار۔ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہمارے پاس مزید ہے۔ تو مزید کیا ہے؟ رب تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب دیدار کروائیں گے اللہ کے دیدار کے اندر وہ لذت ہے جو جنت کی باقی نعمتوں میں لذت نہیں ہوگی۔ وزیادہ، اور جو رب تعالیٰ سے ملاقات کی امید اور یقین رکھتا ہے اور اس کو پتہ کہ میں رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے اصول ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا۔ جو رب تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے تو اس کے لیے اصول اور قانون یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ اچھے عمل کی بنیاد پہ ہی انسان کو جنت ملے گی، اور اچھے عمل کی بنیاد پہ ہی انسان کو رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر فیصد ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر فیصد ہوتے ہیں، لیکن حق ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر فیصد نہیں ہے، یہ 100% حق ہے۔ یعنی ہر چیز میں فیصد ہوتے، اتنے فیصد یہ چیز، اتنے فیصد یہ چیز، لیکن حق دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس میں فیصد نہیں ہے، جس میں فیصد نہیں ہے بلکہ یہ 100% برحق ہے۔ تو اس لیے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد ہے گمراہی ہے، یعنی حق کے اندر کوئی فیصد نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا گیا۔ تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ حق ایک ہے اور حق 100% حق ہے، اس کے اندر فیصد والے حساب نہیں کہ اتنے فیصد یہ اتنے فیصد نہیں، 100% حق ہے۔ آگے یہ فرمایا جا رہا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ اس دن اگر کوئی جان زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا فدیے میں دے تب بھی اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی، وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکتی کوئی جان بھی۔ لیکن آج یہ کھجور لے لیں، کھجور کو آپ 2 ٹکڑے میں تقسیم کر لیں، ایک ٹکڑا کھجور کا دے کے آپ اگر جہنم سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے تمہیں آگ سے بچنا پڑے۔
یعنی آج تھوڑا سا عمل کر لو، تھوڑا سا صدقہ کر لو تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کل قیامت والے دن زمین بھر کے سونا بھی دو گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے اس وقت وہ یہ سمجھے کہ ہم دن کی ایک گھڑی دنیا کے اندر رہے ہیں، چند لمحے دن کی ایک گھڑی ہم دنیا کے اندر رہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں تعارف کریں گے، پوچھیں گے، تعارف ہوگا اور وہ کہیں گے ہم ایک گھڑی دنیا کے اندر رہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جس طرح ویٹنگ روم جہاں گاڑی سے پہلے انتظار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ مسافر بیٹھے تعارف کرتے ہیں، آپ نے کدھر جانا ہے، آپ نے کدھر جانا ہے، آپ کا نام کیا، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو اس طرح تعارف ہوتا ہے۔ یتعارفون بینہم، تو جس طرح گاڑی کے انتظار میں انتظار گاہ کے اندر کچھ دیر رک کر مسافر آپس میں تعارف کرتے ہیں، یہ جتنا وقفہ ہے گاڑی آنے سے پہلے یہ وقفہ ہی اصل میں دنیا ہے، یہ وقفہ ہی اصل میں دنیا ہے۔ تو اس لیے کتنا وہ بد نصیب انسان ہے جو اتنے تھوڑے سے وقفے کے اندر بھی اللہ کو ناراض کر لے، اس تھوڑے سے وقفے میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اگلے جتنے مراحل آنے والے ہیں ان کے اندر وہ پریشان ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجیے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ دیکھو لا املک لنفسی ضرًا ولا نفعا، ضرًا نکرہ ہے، نفعا نکرہ ہے، یعنی کوئی نقصان اور کوئی نفع، اور نکرہ نفی کے تحت عموم کا فائدہ ہے۔ دنیا کائنات میں جتنے نفع ہیں جتنے نقصان ہیں میں مالک نہیں ہوں۔ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہے، یعنی نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، نبی بھی تب سفارش کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے احوال بیان کیے، فرمایا والذین کسبوا السیئات، جو برے عمل کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی 5 حالتیں، 5 قسم کے عذاب، جزاء سیئۃ بمثلھا، جس طرح وہ جرم کریں گے اسی کی مثل ان کو سزا ملے گی، اسی کی برابر، جتنا جرم کیا اتنی ان کو سزا ملے گی۔ اور اسی طرح وترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اور اسی طرح ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ کانما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل، گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے سے ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی عذاب، اسی طرح جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ مجرمین کی 5 حالتیں دیکھیں، برے عمل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں 5 حالتیں ان کی ہوں گی، اور 5 حالتیں بھی بیان کر دی گی کیسی کیسی ان کی حالتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریاں ہیں اس کی شفا آ چکی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں 2 چیزوں کو شفا کہا گیا، ایک قرآن کو اور دوسرے نمبر پہ شہد کو، لیکن فرق یہ ہے قرآن مجسمہ شفا ہے، قرآن مجسمہ شفا ہے، یہ پورے کا پورا شفا ہے۔ اور شہد کے بارے میں کہا فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں مطلق شفا کہا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شہد کے بارے میں کہا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ تو نقطہ یہ ملا کہ شہد کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو شفا ضرور ملے گی، لیکن ہر وقت شفا یقینی نہیں، کیونکہ اس کا استعمال درست نہ ہو تو شفا نہیں ملے گی۔
اگر اس کے استعمال کا صحیح علم ہے تو شفا نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے، آپ اس قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں قرآن مجید سے آپ کو ضرور شفا ملے گی، روحانی شفا بھی ملے گی اور آپ کو جسمانی شفا بھی ملے گی، اگر آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھیں اور اس قرآن مجید کو سمجھیں۔ اور رہی یہ بات، قرآن مجید کو کہا گیا قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ یاد رکھیے نفس کو کامل بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس کو کامل بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے تہذیب ظاہر، یعنی ظاہری طور پہ انسان کے اعمال کو درست کرنا، تو اس کے لیے موعظہ یعنی برے اعمال سے انسان کو بچانا، اچھے اعمال پہ انسان کو لانا، یہ ہے تہذیب ظاہری طور پہ اچھی تہذیب ہو۔ اور اسی طرح ایک ہے تہذیب باطن، کہ باطنی طور پہ انسان کو برے عقائد سے بچانا، تو اس کے لیے لفظ شفا استعمال ہوا۔ موعظہ کا تعلق تہذیب ظاہر کے ساتھ اور شفا کا تعلق تہذیب باطن کے ساتھ۔ باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ اس شفا قرآن مجید کے ساتھ دور کر دی جاتی ہیں، تمام عقائد کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہونا، یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے وہ برحق ہے اور آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، تو یہ جو ہے ہدا، قرآن مجید کی ایک صفت جو بیان کی گئی، یہ ہدا، یعنی نفس کو کامل بنانے کے لیے ہدا کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ انوار الہی کا ڈگمگا اٹھنا، انوار الہی ڈگمگا اٹھنا، یہ ہے مقام رحمت۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار الہی جگمگا اٹھتی ہے، تو ان 4 چیزوں کے ساتھ انسان کا نفس کامل ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو خصوصیات بھی ہے، یہ کتاب موعظت ہے، موعظہ اس کے بارے میں کہا گیا کیونکہ یہ برائیوں سے روکنے والی اور نیکیوں پہ لگانے والی ہے، اور مکمل نصیحت، یعنی اس میں مکمل طور پہ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ فلاں چیز برائی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، فلاں اچھائی ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح شفا کا لفظ، یعنی قلبی طور پہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج ہے۔ اور اسی طرح ہدا، یہ مکمل رہنما کتاب ہے، مکمل طور پہ رہنما کتاب ہے۔ اور اسی طرح رحمت، یہ چلنے والوں کے لیے جو ہے نا، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ آگے چل کے نوح علیہ السلام کے واقعے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اس واقعے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی قرآن حدیث سن کے بوریت محسوس کرتا ہے، کائنات کا سب سے بیوقوف انسان ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بیوقوف انسان ہے جو قرآن حدیث سن کے بوریت محسوس کرتا ہے۔ دین کی باتیں جو خوشی سے سنتا ہے وہی انسان ہی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی باتیں انسان کو خوشی کے ساتھ سننی چاہیے اور قرآن مجید کی باتوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انسان جو ہے بدعات اور شرک میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو شرک میں اور بدعت میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے لا علمی۔ من جاہل شیئا اعداہ، جو بندہ کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو لا علمی دنیا کے اندر ایسی چیز ہے جو انسان کو شرک کے گڑھوں میں اور کفر کے گڑھوں میں اور اسی طرح رسم و رواج کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بیان کیا گیا، ذریۃ من قومہ، چند نوجوان جو ہے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے دین کو قبول کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نوجوانوں کو تبدیل کرنا، نئی نسل کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، بوڑھوں کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں پہ اور خصوصاً نو عمر جو بچے ہیں ان پہ دینی حوالے سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اندر بہترین فرد بن سکیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سختی آ گئی، نماز روزے پر بندی، فرمایا قبلہ بنا لو۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین نے ایک تو مطلب یہ لکھا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، گھروں میں نمازیں پڑھتے رہو۔ دوسرا معنی قبلہ سے مراد متقابلہ، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم الگ ایک محلہ بنا لو، وہاں آمنے سامنے گھر بنا کے وہاں تم جو اس محلے کے اندر بھرپور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے فرعونیوں کے خلاف، یہ بد دعا کیوں کی ہے؟ اللہ کے وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کی ہے تو ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی۔ نقطہ یہ ملا، دعا کرنے والا اور دعا سننے والا جب اس پر آمین کہے تو دونوں کی طرف سے ہی وہ دعا ہو گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آمین دعا کا حصہ ہے۔ نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے اختتام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آمین کہا کرتے تھے، یہ آمین سنت ہے، کہنی چاہیے۔ اور اس آمین سے یہودی بہت جلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا کوئی نہیں جلتا جتنا یہودی جلتا ہے سلام سے اور آمین سے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے، جب فرعون غرق ہونے لگا تو فرعون غرق ہوتے وقت اس نے کہا کہ آمنتو، میں ایمان لایا۔ اور ایمان کتنی تاکید کے ساتھ آمنتو کہا، لیکن کافی نہیں، پھر آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس رب کے ساتھ ایمان لایا جس کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اور اسی طرح پھر مزید تاکید کی وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے۔ تین چیزیں اس نے ذکر کی کتنی تاکید کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا، مبتلا ہو چکا تھا، اس وقت توبہ کا کوئی وقت نہیں تھا، اس لیے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری جو لاش ہے اس کو باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو کہ رہنے والی، تاکہ تو رہنے والی دنیا کے لیے نشانی بن جائے۔ تو یہ 1898 کے اندر اس کی لاش دریافت ہوئی ہے۔ تو جب یہ لاش دریافت ہوئی تھی اس کے اوپر نمک کی تہ تھی۔ تو خیر آج یہ قاہرہ کے اندر اس کے میوزیم کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اسی طرح قوم یونس کے حوالے سے کسی قوم پر جو عذاب آیا تو واپس نہیں گیا، قوم یونس پر عذاب آیا تو واپس کیوں گیا؟ تو ثابت ہوا کہ عذاب آ جانے کے بعد واپس نہیں جاتا، اس قوم پر ابھی عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، صرف آثار ظاہر ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قوموں پہ عذاب بھیجے ہیں ان کے گناہ ذکر کیے، جس قوم پر بھی عذاب آیا اللہ نے اس کے گناہ ذکر کیے، قوم یونس کا گناہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ثابت ہوا قوم یونس ابھی تک ان کو مکمل طور پہ دعوت نہیں دی گئی، جو آثار نمایاں ہوئے تو وہ آثار دیکھ کے اللہ سے ڈر گئے، جھک گئے، عاجز بن گئے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو آیا ہوا عذاب تھا اس کو ٹال دیا۔ لیکن وہ پوری طرح عذاب میں مبتلا ہو جاتے تو پھر عذاب نہ ٹلتا۔ تو عذاب کیوں ٹلا؟ ابھی آثار نمایاں تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً جو نا وہ ڈر گئے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں جو ولایت ہے، ولایت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہو اور تقوی ہو۔ اللہ کی جو دوستی ہے دو چیزوں کی بنیاد پہ، اس کے بغیر اللہ کی دوستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جن کو اللہ کی دوستی مل گئی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے، ان کو فائدہ کیا ملے گا دنیا اور آخرت میں، ان کے لیے جو ہے خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، خلیل تھے، آگ میں بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور اسی طرح لہم البشریٰ کے اندر بعض مفسرین نے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، بندہ نیک عمل کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا یہ مومن کو جلدی اس کے نیک عمل کی بشارت دے دی جاتی ہے کہ تیرا عمل بڑا اچھا ہے۔ تو آدمی اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، اللہ کی رضا کے ساتھ کرے، اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اس کے عمل کی قبولیت کی علامت ہے، جلدی اس کو خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اور اسی طرح آخر میں ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے، عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر سمرقندی میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ 3 آیتوں نے مجھے مستغنی کر دیا ہے، 3 آیات نے مجھے مستغنی کر دیا ہے۔ وہ 3 آیات کون کون سی ہے؟ ایک آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یعنی اس آیت نے مجھے مستغنی کر دیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے، اس خیر کو ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیت۔ دوسری آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور تیسری آیت مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کو روکنے والا کوئی نہیں، جس کے لیے روکنے کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ کہتے 3 آیتوں نے مجھے مستغنی کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 آیتیں، ان کا معنی مفہوم آپ جانیے، بہت ہی قیمتی ان کا معنی مفہوم ہے۔ تو تینوں آیات کے اندر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دائی کے کام بیان کیے گئے۔ دائی کے حوالے سے دائی کا پہلا کام یہ ہے کہ اعلان حق کرے، اعلان حق، اور اسی طرح جو حق کی دعوت دے رہا ہے اس کو دلائل کے ساتھ مزین کرے، دلائل دے اس پر۔ اور اسی طرح دائی بذات خود بھی رب کی مرضی کے مطابق چلے اور رب کی مرضی کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دے، خود بھی رب کی مرضی یعنی قرآن و سنت کا پیروکار ہو اور رب کی مرضی کی طرف ہی دعوت دے۔ اور اسی طرح اگر اس میدان میں کوئی تکلیف آئے تو صبر کرے، وہ صبر کرے، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس مسئلے پہ غور کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو آپ دیکھیں ایک بھوکا آدمی ہے، آپ نے اس کو کھانا پیش کیا ہے، اب وہ کھانا نہیں کھا رہا، کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو کھانا نہ کھانا اس کے جسم کو کمزور کرے گا، نقصان دے گا۔ اگر وہ کھانا کھائے گا تو ظاہر بات ہے کھانے سے اس کی جسم کو تقویت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ تو اسی طرح دائی کا کام ہے وہ دعوت دے، اب کوئی دعوت کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے نقصان ہے، تو اس لیے اس میں کے اندر جو ہے نا خیر و برکت ختم ہو جائے گی اس کی زندگی سے۔ تو اس لیے دائی اپنی دعوت دیتا جائے، جس کے مقدر میں قسمت میں ہدایت ہوگی وہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو یہ تھا 11ویں پارے کا خلاصہ تفسیر۔ کئی چیزیں رہ گئی وقت کی قلت کے پیش نظر، تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔